हालेलुया। शुक्रिया, आप सब बैठ गए। हालेलुया, हालेलुया। आप खुश हैं कि खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर हमें मौका दिया कि हम साल के पहले इतवार के दिन, यानी ये पहला इतवार है, हम खुदा की हुजूरी में गुजार सकें। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस दिन को ना देख सके, लेकिन ये उसका फजल हुआ कि उसने हमें ये दिन दिखाया ताकि हम इस दिन उसके हुजूरी में आकर उसकी इबादत कर सकें। बड़ी ये जबरदस्त बात है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके वादे ला तब्दील है। हर चीज बदल सकती है, लेकिन उसके वादे कभी नहीं बदलते। खुदा ने वादा किया बनी इस्राएल कौम के साथ कि तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तुम्हारी रोटी पानी पर बरकत दूंगा। इबादत करने वाले कभी भूखे नहीं रहते। वो कहता है शेर का बच्चा भूखा और आदतमंद हो सकता है, लेकिन मेरा ताल्लुक किसी चीज का मुताज ना होगा। और ये बड़ी सुंदर बात है। पिछले हम दो इबादत के अंदर देख रहे थे कि इस बात को हम कभी ना भूलें कि उसने कहा आसमान बदल सकता है, जमीन बदल सकती है, लेकिन मेरे मुंह की बातें कभी नहीं बदलेंगी। जिस पैमाना से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए उसी पैमाना से नापा जाएगा। हम किस तरह खुदा को लेते हैं, जैसे हम लेते हैं इस तरह तो नहीं। जो खुदा को अहमियत देते हैं वो खुदा की वैल्यू को जानते हैं। जो बंदा बरकत लेना चाहता है इस दुनिया के अंदर, जो चाहता है कि मैं सरफराज हूं, मैं जिस काम को हाथ लगाऊं वो मेरे लिए हासिल दे, मैं जो चाहूं इस दुनिया के अंदर खुदा मेरे लिए करे, क्योंकि उसने कहा तुम मेरी बादशाहियत की तलाश करो तो दुनिया की चीजें मैं इनाम में दूंगा। आज लोग दुनिया की चीजों को ढूंढते हैं, उसके पीछे टाइम जाया करते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, लेकिन दुनिया की चीजें वो पूरी तरह ले नहीं पाते। फिर भी जब इस दुनिया से जाता है तो लोग कहते हैं अभी एक मकान रह गया था, बना लेता तो दूसरे के लिए भी मकान बन जाता, यानी छोड़ गया। लेकिन जब आप खुदावंद में होंगे, याद रखें इस बात को कभी ना भूले कि वो सच्चा खुदा है। वो कहता है आसमान बदल सकते हैं, जमीन बदल सकती है, लेकिन मेरे वादे कभी नहीं बदलते। खुदा कोई इंसान नहीं है वो बदल जाए। खुदा अल्लाह तब्दील खुदा है, वो कभी नहीं बदलता। वो वेट करता रहता है कब मेरा बेटा या बेटी मेरे पास आए, मैं उससे ब्लेस करूं। खुदा हमें बरकत देना चाहता है। खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान ही इसलिए किया ताकि हम सरफराज हों, हम ग्रोथ करें, हम शाइन हो। उसने कहा मैं नूर हूं और तुम भी दुनिया के नूर, और जो शहर पहाड़ पर बसेगा वो कभी छुप नहीं सकता। जब आपके अंदर खुदावंद होगा, जब कलाम आपकी जिंदगी के अंदर होगी, ताबेदारी आपकी जिंदगी के अंदर होगी, तो लोग आपको जानेंगे। आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या है। वो जो आपके अंदर है वो नजर आएगा कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह की। और मैं ये अक्सर कहता हूँ, ये साल का पहला इतवार है। ये मुहावरा है, कहावत है कि भाइयों की मीटिंग से चले जाओ तो हालेलुया बड़ा कहते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ ये भी खुशकिस्मती की बात है कि आपको मौका मिल जाता है खुदा की तारीफ करने में। वरना तो आप दुनिया के अंदर ऐसे उलझे हुए हैं कि कोई ज़हन में भी नहीं रहता कि हमने खुदा की तारीफ भी करनी कि नहीं। यही करना है कि रात को हाथ मार के की लेके जाना है, ख्यालों के अंदर उलझे रहते हैं सारा दिन। तो फिर भी मैं कहता हूँ ये मौका है कि खुदा हमें वक्त देता है कि हम उसकी तारीफ कर सके। हालेलुया। ये बड़ी उम्दा और सुंदर बात है कि हम बार बार, बल्कि बाइबल में तो ये लिखा है तू चलते फिरते इन पाक निश्चयों का जिक्र करते हैं, यानी तारीफ करते रहना। वो तो खैर हमारा उलझा देता है माइंड, इब्लीस उसने हमें गुमराह किया हुआ है, तो उसकी वजह से हमें याद ही नहीं रहता। लेकिन फिर जब हम खुदा की हुजूरी के अंदर रहते हैं, उसकी प्रेजेंस के अंदर, जब हम अपनी जिंदगी के अंदर एक आदत डाल लेते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर एक विरद रख लेते हैं इस बात को दोहराना कि मैं खुदा के बगैर कुछ भी नहीं हूं, तो फिर वो आपके मुंह से निकलता ही रहेगा।
ہر بات میں، ہر مشکل کے اندر بھی آپ شکر گزاری کرتے رہیں گے، ہر بات میں اس کی شکر گزاری کریں گے، یہ جانتے ہوئے کہ میری بابت خداوند کی یہی مرضی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو رات کو ہم دیکھ رہے تھے منتھلی میٹنگ کے اندر کہ ایمان کے تعلق سے بائبل مقدس میں لکھا ہے ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے، لیکن ابراہیم جیسا ایمان دیکھی کیوں کہا گیا؟ اس کے اندر بڑا ایمان تھا۔ ہم نے جب وہ سٹوری رات کو پڑھی اور وہاں سے نظر آتا ہے کہ جگہ جگہ پہ بائبل کے اندر اس کے ریفرنس پہ دیے گئے ہیں ابراہیم کو کیوں ایمانداروں کا باپ کہا گیا۔ ابراہیم اسی لیے ایمانداروں کا باپ ٹھہرایا گیا، ابراہیم اسی لیے ایمانداروں کا باپ بنا، ابراہیم اس بات سے ایمانداروں کا باپ ٹھہرا۔ تو آج جب کمپیریزن کرتے ہیں ہم اس سے زیادہ اہمیت والے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے فدیہ دیا گیا ہے، ہمارے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، اور اس قربانی کا کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ ہمیں کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی ایمان کے سبب سے نہیں بولتا کہ یہ لوگ ایماندار ہیں، یہ بھائی یہ بہن ایماندار ہے۔ آئے سیکھیں ابراہیم کیوں سبقت لے گیا اس بات کے اندر۔ بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں پرانا عہد نامہ کی پہلی بک، اس کا پیدائش 22 باب، اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر، یہ غور سے ذرا اپنی زندگی کے اندر اس کو لینا ہے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا کہ ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ یہ آپ ہر بات کو سوچتے جانا ہے کہ ابراہیم کیسے سبقت لے گیا۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے، اور اموریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ یہ دو آیات ہیں، دو آیات کے اندر پہلی آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے کہ ابراہیم نے خدا کی آواز کو سنا۔ حالانکہ یہاں پر لکھا ہے خدا اسے آزما رہا ہے پہلے حصے کے اندر ہی۔ اس کا مطلب ہے خدا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسحاق کو قربان کرے، لکھا وہ آزما رہا تھا، لیکن اس آزمائش کے اندر ہی جب ابراہیم کو کہا گیا کہ تو اپنے بیٹے کو لے اور اس پہاڑ پر چلا جا جس کی بابت میں تجھے بتاؤں گا۔ ایک اور آگے شکر کی ہے، تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا، تو اپنی مرضی سے اس ایریا کے اندر اسے قربان کرنے کے لیے نہیں، میں تجھے بتاؤں گا وہ پہاڑ جس جگہ پہ تو مذبح بنائے گا۔ یہ آج ہم کمپیریزن کریں، ہم ان دونوں باتوں کے اندر ہی پورے نہیں ہیں، ہم راس باز کلا جاتے ہیں، ایماندار ہیں، ہمیں بھی خدا بلاتا ہے۔ ابھی جب سٹارٹ کے اندر ایک گیت گا رہے تھے، میں خوش ہوا جدوں میں عقل لگے کہ او یہوہ دے، بھائی گھر جانے کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، ہم ایکسپٹ کس طرح کرتے ہیں؟ یہ خدا کی آواز ہے، خدا اپنے لوگوں کے ذریعہ سے آپ کو انویٹیشن دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، لیکن آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، یہ تو وہ کوئی ہم سے قربانی نہیں مانگ رہا، وہ تو جس کہتا ہے اس نے اس کی قربانی کو ختم کر دیا۔ یسوع کی قربانی کے بعد اس نے کہا آج مجھے بیلوں بچڑوں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے آپ کے ہونٹوں کی قربانی کی ضرورت ہے۔ وہ اس قربانی کے لیے بلاتا مدعو کرتا ہے کہ آؤ، دعوت دیتا ہے، آؤ میرے گھر کے اندر، اور میرے گھر میں آ کر ورشپ کرو، میری تعریف کرو۔ خدا نے داؤد کو کہا تھا، اس نے کہا کہ میں اسی جگہ پہ، اسی جگہ یروشلم کی وہ بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو میرے لیے
घर बना जहां पर मेरे लोग इकट्ठे हों और मेरी वर्शिप करें और मैं उनको बरकत दूंगा। यही वो जगह जहां पे इब्राहिम अपने बेटे को लेके जाते हैं। इसी जगह हैकल की वो बात करते हैं। दूसरा तवारीख के अंदर जब हम देखते हैं तो वो जगह दाऊद तो उस हैकल को ना बना सका, लेकिन उसके बेटे सुलेमान ने वहां पर हैकल बनाई। आज मेरे अजीजों, इब्राहिम अपना दौर खत्म करके चला गया। उसने अपने दौर को पूरा किया और ईमानदारों का बाप बन गया, रासबास। आज हमारा दौर है। खुदा हमसे उम्मीद रखता है, तवक्को रखता है कि हम अपनी जिंदगी उस रासबाजी और ईमानदारी के साथ गुजारें और लोगों के सामने एक गवाही बने कि हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं। आज वो हमें बेटे और बेटियां बनाना चाहता है, अपने खानदान का हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन हम रह इस जहान के खुदा के ताबेदार, उसके बेटे बेटियां। लिखा है जो इन बातों पर कायम नहीं रहता वो खुदा से नहीं है, बल्कि जहान के खुदा से है, उस शरीर से है। वो उनका बाप है, झूठा उसका बाप है, वो उनके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन आगे देखती हैं, तीसरी आयत में पढ़ूंगा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवान और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोत्री कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उससे बताई थी रवाना हुआ। इस आयत के अंदर भी बड़ी सबक है। उसने किसी के साथ ये मशवरा नहीं किया, उसने बेटे को बताया नहीं है, घर में किसी से मशवरा नहीं किया कि खुदा ने क्या किया, हमारे साथ न्याय कर रहा है, ये ब्लेसिंग खुदा हमसे वापस ले रहा है। ये तो खुदा ने हमें कौमों का बाप बनाना था, खुदा ने हमें हमारी इस नस्ल के जरिया से नस्ल को बढ़ाना था। तो आज खुदा हमारे साथ क्या कर रहा है? हम शिकवे करते हैं। आज अपनी जिंदगी के साथ कंपैरिजन करें। अगर कोई बरकत आपसे ले ली जाती है तो आप शिकवे करना शुरू कर देते हैं। ये तो बड़ी मुश्किल हमने बनाया, ये बड़ी मुश्किल हमने कमाया, तो ये हमारा नुकसान, हमारे साथ धोखा हो गया है। भाई यहाँ पर लिखा है कि नाउमीदी के अंदर जब कोई उम्मीद ना थी तो खुदा ने कहा कि इब्राहिम, पहली बार खुदा इब्राहिम के साथ हम कलाम हुआ कि याद कर इब्राहिम, मैंने तेरे साथ वादा किया था कि तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते समुंदर के रेत के जर्रों की मानद बनाऊंगा और आसमान के तारों की मानद मैं बनाऊंगा। तो इब्राहिम ने कहा खुदावंद का वो वक्त गुजर गया है, हमारे अंदर ये सकत नहीं है कि अब हम औलाद पैदा कर सके। लेकिन खुदा ने कहा कि इब्राहिम सुन, मैं खुदा हूं, मैं अल्फा मेगा, अव्वल और आखिर, ला तब्दील खुदा हूं और इसके मुंह की बातें कभी बदलती नहीं है। तो खुदा ने ब्लेस किया उसे और वो ब्लेसिंग अब वापस लेता है, कहता है कि इसको मेरे लिए कुर्बान कर दे। उसने कोई शिकवा नहीं किया, खुदा ने किसी के साथ मुशावरत नहीं की। लिखा सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा क्योंकि मुझे खुदा ने कहा है, किसी इंसान ने नहीं कहा। उठा, लकड़ियां चीरी, गधा लिया और 2 जवानों को साथ लिया और आगे रवाना होता है। चौथी आयत हम बढ़ती है। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर वापस लौट आएंगे। हालेलुया। ये कैसी बात है, कितना बड़ा ईमान। उनको कहता है कि आप बस यूं यहां खड़े हो जाए, मैं और ये लड़का जाते हैं और सिर्फ सजदा करके यूं गए और यूं वापस आए। ये ईमान है। वो जानता था कि ये खुदा खुदा है, उसने इस नस्ल के जरिए से मेरी औलाद को सितारों की इमारत करना है। ये कभी नहीं हो सकता कि इसे खत्म वो कर दे। अगर मैं इसे ज़िबा कर भी दूंगा फिर भी वो जिंदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया।
وہ جانتا تھا کہ یہ میرا خدا زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ زندہ کر دے گا. اور اسی ایمان کے ساتھ، حالانکہ اس کو تو کنفرم پتا تھا یہ خدا قربانی کے لیے بلا رہا ہے، اس نے کہا قربان کر دے، یہ خدا کہہ رہا ہے، لیکن وہ اگلا پہلو بھی جانتا تھا کہ یہ وہ خدا ہے جو لے سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اگلے حصے کے اندر لکھا ہے، اور ابراہیم نے سوکھتی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی، اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے. تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ. اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں. اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ یہ کویسچن ہے، یہ ایک کویسچن ہے. برا کہاں ہے؟ بیٹے کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے قربان کرنے کو ہے. بیٹا لا خبر ہے، اور بڑے اعتماد کے ساتھ باپ نے اسے اپنے ساتھ لیا، اور لکڑیاں بھی اسی کے سر پہ، آگ بھی اسی کے ہاتھ میں لی بھی. چلو ہم وہاں پر، خدا نے کہا ہے کہ میرے لیے ایک سوختنی قربانی کرو، ہم اس سوختنی قربانی ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور کیسا خدا، قادر مطلق خدا ہے، وہ ہمارے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں. کیا ہم آج اس قربانی کو پیش کرتے ہیں؟ یہاں پر کہتے ہیں کہ 6 آیت کے اندر دوبارہ اسے پڑھیں گے. اور ابراہیم نے سوکھتی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی، اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے. تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ. اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں. اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا. ہاللیلویہ. کتنا بڑا ایمان. یہ تیسری بات نظر آتی ہے، کہتا آپ ہی اپنے لیے اس قربانی کے لیے خود برا مہیا کرے گا. اور یہاں پر جواب کیا آتا ہے، سنیں ذرا. لکھا، آپ ہی اپنے لیے مہیا کر لے گا. سو وہ دونوں آگے چلے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی. وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا. تو یہاں پر لکھا، اور ابراہیم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. یہ جو پچھلی آیت ہے، 9ویں آیت ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ اس نے باندھا، اور باندھنے کے بعد ان لکڑیوں کے اوپر اسے لٹایا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تصویر ہے یہ مسیحیت کو ظاہر کرتی ہے، مسیح کی قربانی کو. اور اس سے پہلے جو مکالمے ہوئے ہیں جہاں پر اسحاق کہتا ہے کہ باپ لکڑیاں موجود ہیں، آگ موجود ہے، لیکن برا کہاں ہے جس کو ہم نے ذبح کرنا ہے؟ مسیح خداوند بھی اس وقت کہتے ہیں کہ اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میری مرضی نہ ہو بلکہ تیری مرضی. تو یہاں پر میرا نظریہ ہے کہ اسحاق نے کنفرم اس نوشتے کو پورا کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے باپ، پھر بھی یہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، میں تیار ہوں. اور جب وہ تیار ہوا تو اسے باندھا گیا. ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کی طرح ہوتا تو ہاتھ چھڑا کر کہیں بھاگ جاتا، وہ ہمارے ہاتھ ہی نہ آتا. تو یہاں پر لکھا اس نے پیش کیا جس طرح مسیح خداوند پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں حاضر ہوں باپ، میری مرضی نہ پوری ہو بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو یہاں پر اسحاق بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یہ ہاتھ لے باندھے، میں تیار ہوں اس قربانی کے لیے. پیش کیا اس نے اپنے آپ کو. تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے جب چھری لی اور ہاتھ بڑھایا اس کو
ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، تو لکھا ہے کہ اسی دم فرشتے نے کہا کہ ابراہیم اپنا ہاتھ اس بچے سے روک لے. ہاللیلویہ، 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 پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. تو وہ کیا کہتا ہے مسیح خداوند جب یہ قربانی انہیں کہتا ہے تمام ہوا ہے، جو کام تو نے مجھے سونپا تھا میں نے اسے تمام کر دیا. اور یہ وہی موریا کے پہاڑ ہے جہاں پر جو کلوری کے پہاڑ کہلائے جاتی ہے، جہاں پر یروشلم ہے. یاد رکھیں مسیح خداوند نے وہاں پر اپنے آپ کو قربان کیا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی. یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے اس آیت کے اندر، یہ دوبارہ ذرا پڑھیں گے. یہاں پر 2 بار خدا نے 11ویں آیت میں پڑھنے لگا، تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکار کر کہا اے ابراہیم، اے ابراہیم. یہ 2 بار، پہلی بار خدا نے کہا، 2 بار لفظ بلانا. پہلی بار بائبل کے اندر لکھا ہے 10 بار خدا نے 2 بار بلایا اپنے لوگوں کو. 10 واقعات ایسے ہیں جہاں پہ خدا نے 2 بار اپنے لوگوں کو بلایا. یہ پہلی بار ابراہیم کو بلایا. ہم کلام بھی پہلی بار خدا ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا اور اس کے ساتھ خدا بولا تھا کی. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت کے اندر جب خروج 3 باب اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر موسیٰ کو خدا 2 بار بلاتا ہے. اور اس کے بعد سیموئیل کی کتاب جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر سیموئیل کو بھی خدا 2 بار بلاتا ہے. اس طرح جب ہم لوکا کی انجیل دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی خدا مریم اور مارتھا کو 2 بار لازر کے بارے میں کہتا ہے، 2 بار بلاتا ہے. یہاں پر دیکھیں مارتھا مارتھا وہاں پر کہتا ہے 2 بار اس سے کہتا ہے کہ تو جانتی نہیں ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. جب پہ زندگی کی بات آتی ہے خدا وہاں پر سائلنٹ نہیں ہے، شاؤٹ بولتا ہے میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا. 22 باب کی 31 آیت کے اندر اور مال کی کتاب 9 باب 4 کے اندر بھی وہاں پر لکھا ہے سول سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے. خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. عذاب کی قربانی الحقیقت ابراہیم کا ایمان کا بڑا امتحان تھا، یاد رکھو، اور وہ اس امتحان کے اندر پاس ہوا. آج ہمارے اوپر بھی بڑے امتحانات ہیں، بڑی کوشچن ہے ہمارے اوپر. ہم جب بپتسمہ لے لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو ہماری زندگی کے اندر بھی بے شمار کوشچن ہے. عبرانیوں کے خط 11 باب اس کی 19 آیت کے اندر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے ابراہیم ایمان دار تھا اور ایمان ہی کے وسیلے سے اس نے مردوں میں سے زندہ کرنے کی یہ طاقت رکھی. وہ جانتا تھا کہ یہ مر بھی جائے پھر بھی وہ زندہ کرنے کی طاقت رکھے گا. یعنی یہ اس کے اندر ایمان تھا. وہ جس طرح آپ سوچتے ہیں خدا آپ کے لیے اس ویسا ہی سوچتا ہے. ابراہیم سوچتا تھا گو یہ بچہ مر بھی جائے گا پیر میں وعدہ نہ کرے گا. جب اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا میں تجھے برکت کروں گا، تیری نسل کو بڑھاؤں گا. یہ وہ خدا ہے جو لا تبدیل خدا ہے. وہ برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہم جس طرح ناپتے ہیں ہم اسی طرح کے ایماندار بھی ہیں، ہم اسی طرح کی زندگی بھی گزارتے ہیں. لیکن ابراہیم سے ہمیں سبق ملتا ہے جو کچھ میرا ہے وہ یسوع کا ہے. اور پولس رسول کی یہاں پر مجھے بات بڑی اچھی لگتی ہے. فلپیوں کے خط کے اندر کہتا ہے جتنی چیزیں میرے نفع کی لیے میں پورا سمجھتا ہوں. کس لیے؟ مسیح کی خاطر. وہ کہتا ہے مسیح مجھے مل جائے، میرے نفع کی چیزوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. آج ہم نفع ڈھونڈتے ہیں، مسیح کو نہیں ڈھونڈتے. اگر ہم مسیح کو ڈھونڈیں تو نفع ہمارے پیچھے آئے گا. میرے نفع ہمارے پیچھے آئے گا. ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ. ہیلو اے ایمانداری ہے. ابھی بھی کھول کے بولا یسوع مسیح کی. یاد رکھیں خداوند سرفراز کرتا ہے ایمان کے وسیلہ سے. بائبل کہتی ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل نظر آئے تو پھر ایمان کے ساتھ وہ نسل بڑھ سکتی ہے. کیونکہ آپ ابراہیم کی زندگی کے اندر یہ وعدہ اس لیے پورا ہوا کہ وہ ایماندار تھا، راست باز تھا. اس کی زندگی ایمانداری کے ساتھ گزری. میں کل کو یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی بات تھی. ابراہیم کے اندر ہر چیز کا 10واں حصہ وہ خدا کے پاس تھا.
ہمارے پاس کہتے ہیں نہیں اتنا اتنا موٹا موٹا مال ساڈا ہے تے اے وچ 10واں حصہ دے دو، اے موٹا موٹا مال اسی اپنے کو رکھ لینے ہیں، لیکن ہر بات کا وہ 10واں حصہ خدا کے پاس لاتا تھا۔ یعنی ایمان مکمل ہوتا ہے کلام پر عمل کرنے سے۔ اگر آپ پورا عمل نہیں کرتے تو ہم ایماندار نہیں کہلائے جاتے۔ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، یعقوب کا خط اس کا دوسرا باب اس کی 21 آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بارے میں لکھا ہے اس کا ایمان اس کی نجات کا وسیلہ تھا، جبکہ اس کے ایمان کی حقیقت کا ثبوت بھی تھا۔ یہ ایمان ابراہیم کا ثبوت تھا، حقیقت تھی۔ یہ ہمارا ایمان بھی جو حقیقت میں ہونا چاہیے، یہ اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے ویسی ہوگی پہلے سے۔ تو بائبل میں لکھا ہے تب آپ خوب کامیاب ہوں گے۔ تو یہاں پر لکھا ہے اسی لیے پوچھا گیا اس کو، اسحاق نے پوچھا کہ برہ کہاں ہے، تو اس نے کہا برہ وہ خود مہیا کرے گا۔ تو ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کے بعد ہم کریں گے کیا، ہم کہیں گے چلو جو ہو گیا دیکھی جائے گی، کوئی گل نہیں ہے۔ ہم کہیں گے خدا ہمارے لیے مہیا کرے گا۔ یہ جو ہم نے خدا کے لیے کیا ہے اس کا اجر خدا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ٹھیک ہے، باپ نے جواب کیا دیا تھا؟ باپ نے جواب دیا خدا آپ ہی اپنے واسطے سب کی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا بالآخر۔ لیکن وعدہ جو ہے وہ کبھی نہ بدلنے والا ہے۔ کیسے اس نے یہ بات کہہ دی بڑی وساست کے ساتھ؟ یوحنا پہلا باب اس کے 29 آیت کے اندر لکھا ہے دیکھو یہ وہ برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھائے لیے پھرتا ہے۔ یعنی اس نے اس بات کو جانا کہ یہ خدا مہیا کرے گا، خدا ہی اسی بنے گا، خدا ہی اس کا بدلہ دے گا۔ تو بائبل میں لکھا ہے یوحنا اسی لیے اس بات کو کہتا ہے، اس بات کو دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھائے لیے۔ آج بھی ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ایماندار ہیں تو جب ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو خدا ہمارے لیے یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو کام دنیا کے اندر ہم نہیں کر سکتے وہ میرا اور آپ کا خدا کر سکتا ہے۔ خدا سے خدا